السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل انسائٹ فل آئیز۔ آج ہم جانیں گے درود ابراہیمی کے گہرے راز۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں درود ابراہیمی کے راز کو۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ درود ابراہیم کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جسے حضرت شمس تبریز نے زبان پر نہیں لایا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ راز صرف الفاظ میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو مزید گہرائی میں لے کر جائیں گے۔ آج ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ شمس تبریز نے آخر یہ راز کیوں چھپایا۔ وہ کون سی حقیقت تھی جسے ہر کوئی سننے کے قابل نہیں تھا؟ میرے دوستو یاد رکھو، صوفیہ ہمیشہ ہر راز کو سب کے سامنے نہیں کھولتے، کیونکہ کچھ راز صرف ان دلوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو سچ میں تلاش کرنے والے ہوں۔ وہ دل جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ میں جل رہے ہوں۔ اور درود ابراہیم یہی وہ خزانہ ہے جس کے اندر صرف ذکر نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی قسمت، اس کی زندگی اور اس کے آنے والے وقت کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوال بہت گہرا ہے کہ شمس تبریز نے درود ابراہیم کا وہ راز کیوں چھپایا۔ شمس تبریز وہ ہستی تھے جو عشق کے دریا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی ہر بات میں آگ تھی، ہر جملے میں روشنی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ حقیقتوں کو براہ راست بیان نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہر راز ہر کان کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اگر عام لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں تو وہ انہیں صرف کہانی یا خیال سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ راز ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل تڑپ رہے ہوں، جو اللہ اور رسول کی محبت میں جل رہے ہوں۔ شمس تبریز جانتے تھے کہ درود ابراہیم کے اندر جو طاقت چھپی ہے وہ صرف سمجھنے کی چیز نہیں ہے، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ یہ ایسا راز ہے جو لفظوں سے زیادہ دل کی دھڑکن میں سمجھ آتا ہے۔ میرے دوستو، کبھی کبھی سچائی کو چھپانا بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے شمس تبریز نے درود ابراہیم کے اس خاص راز کو براہ راست نہیں بتایا بلکہ صرف اشاروں میں ذکر کیا، تاکہ وہی دل اس کو سمجھے جو واقعی تلاش میں ہو۔ میرے عزیز دوستو، درود ابراہیم کے اندر جو راز ہے اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم کے درمیان ایک روحانی تعلق میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا درجہ دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی دعائیں، ان کا صبر، ان کی قربانیاں، سب کچھ اللہ کے دربار میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر تیار ہوئے تو دراصل انہوں نے یہ سکھایا کہ عشق حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب فانی ہے۔ اب غور کیجئے، درود ابراہیم میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو یہاں ایک گہرا راز ہے۔ یہاں نبی کریم کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا حاصل، ان کی قربانیوں کا نتیجہ اور ان کی نسلوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اکرام کی بعثت ہے۔ گویا کہ درود ابراہیم پڑھتے وقت ہم صرف نبی کریم پر درود نہیں بھیجتے بلکہ اس سلسلہ دعاؤں کو بھی یاد کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اور رسول اللہ پر کمال کو پہنچا۔ یہ ہے وہ روحانی تعلق کہ درود ابراہیم صرف ایک دعا نہیں بلکہ یہ تسلسل نبوت، قربانی اور عشق کا ایک نورانی رشتہ ہے۔
اور شاید یہی وہ راز ہے جسے شمس تبریز نے براہ راست بیان نہ کیا، کیونکہ یہ حقیقت لفظوں سے زیادہ دل کے شعور میں اترتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، شہرت، طاقت؟ نہیں، سب سے قیمتی چیز ہے وقت اور تقدیر، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا اور تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مگر ایک راز ہے جسے صوفیاء نے سمجھا۔ درود ابراہیم کا نور وقت اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے، جب بندہ دل کی گہرائی سے درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کا ذکر صرف زمین پر نہیں رکتا، فرشتے اس ذکر کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں یہ ذکر پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایسے دروازے کھلتے ہیں جو عام دعاؤں سے نہیں کھلتے۔ صوفیاء کہتے ہیں درود وقت کو برکت میں بدل دیتا ہے، چند لمحے کی محنت صدیاں بنا دیتی ہے۔ درود تقدیر کو نرمی میں بدل دیتا ہے، جو سختی لکھی گئی ہو وہ آسانی میں ڈھل جاتی ہے۔ درود انسان کے لمحوں کو نور میں بدل دیتا ہے۔ وہ وقت جو ضائع ہو رہا تھا اچانک معنی خیز اور بابرکت بن جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے نہیں بتایا، کیونکہ اگر ہر شخص جان لیتا کہ درود ابراہیم کا اثر وقت اور تقدیر تک جا سکتا ہے تو لوگ اسے صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے۔ مگر شمس چاہتے تھے کہ یہ راز صرف وہی سمجھے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر کوئی بے چینی، تناؤ اور مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی روزگار کی فکر میں ہے، کوئی بیماری میں، کوئی رشتوں کے بکھرنے میں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے سکون، روشنی اور اللہ کی خاص مدد ملے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اصل راستہ بلا دیا ہے، وہ راستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑتا ہے، وہ راستہ جو درود ابراہیم کی خوشبو سے روشن ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو انسان خلوص دل سے درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ دراصل اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا نور اترتا ہے جو دنیاوی غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ مشکلات ختم نہ بھی ہوں لیکن ان کا بوجھ اتر جاتا ہے، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ دل کو سہلا رہا ہو۔ بغداد کے ایک مشہور تاجر کی زندگی کا واقعہ ہے۔ وہ مال و دولت میں ڈوبا ہوا تھا لیکن دل ہمیشہ بے سکون رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک صوفی بزرگ سے ہوئی۔ اس نے بزرگ سے کہا، حضرت، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، دن رات پریشانی رہتی ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، تو درود ابراہیم کو اپنی تجارت اور زندگی کا ساتھی بنا لے۔ صبح دکان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ اور رات دکان بند کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھ۔ دیکھ کیسا سکون تیرے دل پر اترتا ہے۔ تاجر نے معمول شروع کیا۔ پہلے دنوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا، لیکن 40 دن گزرے تو عجیب انقلاب آیا۔ اس کی دکان پر پہلے سے زیادہ برکت ہونے لگی۔ جو گاہک جھگڑا کرتے تھے وہ نرمی سے بات کرنے لگے۔ سب سے بڑھ کر اس کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے خود اپنے شاگردوں سے کہا، میں نے برسوں تجارت کی لیکن کبھی سکون نہ خریدا۔ سکون صرف اس دن آیا جس دن میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا۔ یہی وہ راز ہے میرے دوستو۔ دنیاوی فکر، کاروبار، رشتے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سکون کا دروازہ صرف درود ابراہیم سے کھلتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
यही वो राज है जो शम्स तबरीज ने छुपाया कि दुरूद सिर्फ एक तस्बीह नहीं बल्कि ये इश्क की कुंजी है, ये अल्लाह के करीब ले जाने वाली मोहब्बत की सीढ़ी है। ऐ अल्लाह, हमें दुरूद इब्राहिम की हकीकत समझा दे, हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दे और हमें उन बंदों में शामिल फरमा दे जिनके लम्हे भी दुरूद की खुशबू में लिपटे रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में हम दुरूद इब्राहिम के एक और छपे राज की तरफ चलेंगे। तब तक अपने दिल और ज़बान को दुरूद इब्राहिम की रोशनी से रोशन रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो का आपको मकसद भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।